بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے سبق نمبر 39 پڑھ لیا، جس میں مطہرات کو مکمل کیا، برتنوں کے احکام کو مکمل کیا، اور آج جو ہے وہ سبق نمبر 40 شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا موضوع عبادات ہے، اور عبادات میں آگے وضو ہے۔ یہ بھی بتاؤں کہ عبادات ٹائٹل رکھا ہوا ہے، ورنہ اس میں مسائل تو وضو کے بارے میں ذکر ہوں گے۔ وضو عبادت کا چونکہ مقدمہ ہے، اس وجہ سے اس کو عبادت کے حصے میں ہی لکھا گیا ہے، اور ہم اسی ترتیب سے بیان کر رہے ہیں۔ تو سبق نمبر 40 میں انشاءاللہ 235، 236، 237، 238 اور اس طرح آگے مسائل جو توضیح المسائل کے روٹین کے مطابق ہیں، ان کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ نمبر 235، عبادات اس کا موضوع، اور عبادات میں وضو ہے۔ وضو میں واجب ہے کہ چہرے اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، اور سر کے اگلے حصے اور دونوں پاؤں کا سامنے والا حصے کا مسح کیا جائے۔ تو وضو کا مختصر یہ ہے کہ واجبات بیان کیے گئے ہیں: دونوں ہاتھوں کا دھونا، چہرے کا دھونا، تیسرا سر کا مسح، اور چوتھا پاؤں کا مسح۔ تو یہ 4 واجبات یہاں ذکر وضو کے کیے گئے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ واجبات وضو کتنے ہیں، تو اس مسئلے میں 4 ذکر ہوئے ہیں، تو 4 کہیں گے: چہرہ، دونوں ہاتھ، اور سر کے اگلے حصہ، اور پاؤں کا مسح۔ اگرچہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ وضو کے واجبات 5 ہیں، جس میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا، وہ ہے نیات۔ تو آئیں مسئلہ نمبر 236 کو پڑھتے ہیں۔ چہرے کو لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اگتے ہیں، ٹھوڑی کے آخری کنارے تک دھونا ضروری ہے۔ تو چہرے کا کتنا دھونا ضروری ہے؟ لمبائی اور چوڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ لمبائی میں سب سے پہلے لمبائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پیشانی سے لے کر، اور پیشانی بھی وہ جگہ جہاں سے بال اگ رہے ہوں، نیچے ٹھوڑی تک، یعنی منہ کے نیچے جو ٹھوڑی ہوتی ہے اس تک دھونا ضروری ہے۔ اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی، یعنی درمیانی انگل جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو لمبی ہوتی ہے، ہاتھ کی انگلیوں میں سب سے لمبی انگلی، یا بیچ کی انگلی، یا درمیانی انگلی، جو بھی لفظ کہیں مطلب واضح ہونا چاہیے۔ تو درمیانی انگلی کے سرے اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں، یعنی جب ہاتھ چہرے پر مارا جاتا ہے تو ایک کان کے ساتھ انگوٹھا رکھیں اور دوسرے کان کی جو انگلی کی لمبائی ہے وہ کریں، تو امید ہے کہ آپ کا ہاتھ پورا ہوگا۔ نارمل یہی ہوتا ہے، نارمل لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک فاصلہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ اور مولا کا ایک فرمان بھی ہے حضرت علی علیہ السلام کا کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ تو 4 انگلیاں جب جوڑی جائیں تو کان اور آنکھ کے درمیان جو ہے وہ ہاتھ رکھے تو بنتا ہے۔ تو بہرحال ہم حق باطل کی باتیں نہیں کرتے، ہم صرف جو ہے وضو کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو
بڑی انگلی جو ہے اس کے آخری حصے سے لے کر انگوٹھے کے آخری حصے تک چوڑائی میں چہرہ جو ہے وہ بنتا ہے، جو آ جاتا ہے، اس کا دھونا ضروری ہے۔ اگر اس مقدار کا ذرا حصہ چھوٹ جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ ضروری حصہ پورا دھل گیا ہے تو یقین کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے دھونا بھی ضروری ہے۔ دوبارہ پڑھ لیں۔ اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ ضروری حصہ پورا دھل گیا ہے تو یقین کے لیے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے دھونا بطور مقدمہ، یعنی میں نے تو کہا تھا نا، ایک کان سے دوسرے کان تک انگلی نہیں پہنچتی، تھوڑی سی رہ جاتی ہے جگہ، تو تھوڑی سی جو رہ جاتی ہے اس کو دھو لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ 236 نمبر مسئلہ تھا۔ 237 نمبر مسئلہ، اس کا ٹاپک بھی عبادات اور ذیلی ٹاپک وضو ہے۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ یا چہرے عام لوگوں کی بنسبت بڑے یا چھوٹے ہوں تو اسے دیکھنا چاہیے کہ عام لوگ کہاں تک اپنا چہرہ دھوتے ہیں اور پھر وہ بھی اتنا ہی دھو ڈالیں۔ لہذا کچھ لوگوں کے پیدائشی جو ہے وہ چہرے بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں، اسی طرح ہاتھ بڑے ہوتے ہیں یا بعض اوقات چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ نارمل جو لوگ ہیں ان کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے مطابق جو ہے وہ وضو کریں۔ اس کے علاوہ اگر اس کی پیشانی پر بال اگے ہوں یا سر کے اگلے حصے پر بال نہ ہوں، جیسا کہ بہت سارے ہمارے راہبر و رہنماؤں کے ہیں، چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہوں یا غیر سیاسی ہوں، جن کے سر کے بال نہیں ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے آیت اللہ سیستانی کے مسئلے کے مطابق ان کے چاہیے کہ عام اندازے کے مطابق پیشانی دھو ڈالیں، پورے سر کو ہی پیشانی نہ بنائے جائے، بس عام نارمل روٹین کے مطابق دھو ڈالیں۔ جی یہ تو تھا مسئلہ نمبر 237۔ مسئلہ نمبر 238، اس کا ٹاپک بھی عبادات ہے، ذیلی ٹاپک وضو ہے۔ اگر اس بات کا احتمال ہو کہ کسی شخص کو بھویں ہوتی ہیں، جو آنکھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں اس کو بھویں کہتے ہیں، تو آنکھ کے گوشوں اور ہونٹوں پر میل یا کوئی دوسری چیز ہے جو پانی کے ان تک پہنچنے میں مانع ہو، یعنی بھووں کے اوپر بال اتنے ہیں، آنکھ کے وہ جو کنارے ہوتے ہیں ان کے اوپر گوشے اتنے ہیں، یا ہونٹوں پر میل لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے کسی کا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، کام جو محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے وغیرہ وغیرہ، تو اتنے جو ہے میل کچیل ہو سکتی ہے وضو کرتے وقت۔ تو دوسری چیز لگی ہوئی ہو جو پانی کو رکاوٹ بنے، مانع بنے، تو اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظروں میں درست ہو تو اسے وضو سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اسے دور کرنا چاہیے۔ تو اپنے ہونٹوں کو دھو کر پھر وضو کر لے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو روٹی بھی تو کھانی ہے اس نے، چائے بھی تو پینی ہے، دوسرے کام کرنا ہے، تو وضو کے لیے بھی تو ہاتھ منہ دھو لے پہلے، پھر وضو کر لے۔ بہرحال یہ اضافی تردن للباب بات تھی۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو مسئلہ نمبر 239، اور اس کا موضوع بھی عبادات ہے، ذیلی موضوع جو ہے وہ وضو ہے۔ اگر چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہو تو پانی جلد تک پہنچانا ضروری ہے۔ یوں کہوں کہ جو مشین نمبر 1، بلکہ 1 والے تو ان کے جلد ہی نظر آتی ہے، داڑھی کم ہی نظر آتی ہے، تو جو نمبر 2 لگاتے ہیں ان کی جلد اور داڑھی دونوں نظر آتی ہیں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال ایسے ہی میں یہ تردن للباب جملہ کہہ رہا ہوں، حقیقت مسئلہ چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہو تو پانی جلد تک پہنچانا ضروری ہے، اور اگر نظر نہ آتی ہو تو بالوں کا دھونا کافی ہے،
اور ان کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ لہذا جلد کا معاملہ، یہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ یہ ہمیں داڑھی پہ جب وضو کرتے ہیں تو پانی داڑھی سے اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، جلد تک نہیں پہنچتا، تو ان کے یہ خصوصی طور پر یہ توجہ طلب ہے۔ میں رپیٹ کر دیتا ہوں، اگر چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہو تو پانی جلد تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر نظر نہ آتی ہو تو بالوں کا دھونا کافی ہے اور ان کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 240، اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آیا اس کے چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہے یا نہیں، شک ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ بالوں کو دھوئے اور پانی جلد تک بھی پہنچائے۔ جلد تک پہنچانا ضروری، اگر شک ہو کہ آتی ہے یا نظر نہیں آتی تو پھر پہنچانا واجب ہے، کہ اصل یہ ہے کہ نہیں آتی۔ یہ تو تھا مسئلہ نمبر 240۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 241، ناک کے اندرونی حصے اور ہونٹوں اور آنکھوں کے ان حصے کا جو بند کرنے پر نظر نہیں آتے دھونا واجب نہیں ہے۔ جو اندرونی حصے شمار ہوتے ہیں ان کا دھونا واجب نہیں ہے چہرے پر، لیکن اگر کسی انسان کے یہ یقین نہ ہو کہ جن جگہوں کا دھونا ضروری ہے ان میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی تو واجب ہے ان اعضاء کا کچھ اضافی حصہ بھی دھو لے تاکہ اسے یقین ہو جائے۔ اور جس شخص کو اس بات کا علم نہ ہو، اگر اس نے جو وضو کیا ہے اس میں ضروری حصے دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں نہ جانتا ہو، تو اس وضو سے اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے اور بعد کی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تو تھا مسئلہ نمبر 241۔ مسئلہ نمبر 242، اس کا موضوع بھی عبادات ہے۔ ذیلی ٹاپک ظاہر وضو چل رہا ہے، عبادت کا مقدمہ۔ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ ہاتھوں اور اسی طرح چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے۔ اگر نیچے سے اوپر کی طرف دھوئے جائیں تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بعض لوگ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دھوتے ہیں، تو یہ دونوں طرح ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایک طرز پہ وضو ضروری ہے۔ ہاتھوں اور اسی طرح چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں، یعنی چہرے کو بال جہاں سے اگتے ہیں ادھر سے شروع کریں اور ٹھوڑی تک لے کر آئیں، اور اسی طرح ہاتھوں کو کونیوں سے شروع کریں اور انگلیوں کے آخری سرے تک لے کر آئیں۔ مسئلہ نمبر 243، اس کا موضوع عبادات ذیلی ٹاپک وضو ہے۔ اگر ہتھیلی پانی سے تر کر کے چہرے اور ہاتھوں پر پھیری جائے اور ہاتھ میں اتنی تری ہو کہ اسے پھیرنے سے پورے چہرے اور ہاتھوں پر پانی پہنچ جائے تو کافی ہے، ان پر پانی کا بہنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہتھیلی پانی سے تر کر کے چہرے اور ہاتھوں پر پھیری جائے اور ہاتھ میں اتنی تری ہو کہ اسے پھیرنے سے پورے چہرے اور ہاتھوں پر پانی پہنچ جائے تو کافی ہے، ان پر پانی کا بہانا ضروری نہیں ہے کہ بہو ہی آ جائے۔ جی مشق حل کر لیتے ہیں آج کے سبق کی۔ چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہے یا نہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر خالی جگہ ہے ڈیش ڈیش کے بالوں کو دھوئیں۔ تو خالی جگہ سوال نمبر 1 کی، اور آئیں دوسرا سوال اس کی خالی جگہ پر کرنے کی کوشش کریں۔ کوشچن نمبر 2، ناک کے اندرونی حصے اور ہونٹوں اور آنکھوں کے ان حصوں کا جو بند کرنے پر نظر نہیں آتے ڈیش ڈیش نہیں ہے۔ یہ دو لفظ یہاں مس ہیں، تو الفاظ جو ہیں وہ فل کرنے ہیں۔ کوشچن نمبر 3، وضو میں واجب ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں اور سر کے اگلے حصے اور دونوں پاؤں کے سامنے والے حصے کا ڈیش ڈیش کیا جائے۔
تو یہاں بھی آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. ایک لفظ ہے جو مس ہے، اور اگر یہ یاد نہ آ رہے ہو تو سبق کو دوبارہ بھی سنا جا سکتا ہے، تیسری بار بھی سنا جا سکتا ہے، چوتھی بار بھی سنا جا سکتا ہے. تو جب تک یہ مشق حل نہیں ہوگی آپ کی کامیابی نہیں ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ نیکوان. خدا حافظ.